یہ نہیں ملا، مجھے یہ ملنا چاہیے تھا، میری ڈیزرونگ رسپیکٹ نہیں ملی، وہ بھی گلا بن گیا، پیرنٹس سے گلا بن گیا، جی میں یہ کرنا چاہتا تھا انہوں نے یہ کر دیا، سب سے اہم بات میں شادی یہاں پہ کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے شادی یہاں پہ کروا دی. تو ہم ایک گلا، ایک کیوس کی صورت میں ہیں اجاز صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، یا ہم کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں، یا ہم اس لائف سائیکل کو سمجھ نہیں پائے کہ اس لائف سائیکل کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے. سورہ اعراف اللہ کی بات کرتے ہیں، اس پہ پہلے پھر اورا پہ آتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر میرا خیال ہے 16-17، اس میں شیطان اللہ تعالیٰ کو کرواتا ہے، اور اللہ کے قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از وہ قرآن میں وہ ان کے الفاظ شیطان کے کہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے کیونکہ آپ نے مجھے انٹروڈکشن نہیں دیا نا انسان کا پہلے کہ آقا کریم کی لڑی ہے یہ، اس میں نا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب میں آپ کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس کے اندر ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے اس چھوٹی سی آیت پہ کہ میں آپ جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، ان کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے ورغلاؤں گا تاکہ وہ آپ کے شکر گزار نہ بنے. تو اس کا مطلب ہے یہ اتنا بڑی چیز ہے گریٹیٹیوڈ. مگر اگر ہم اس آیت کو دیکھیں یا 2-4 اور آیتوں کو لگائیں تو اس کا مطلب یہ دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے نہیں ٹھیک، آپ کے لیے مطلب مثال کے طور پر میں نے گھر میں آپ چھوٹے بچے اور میں نے گھر میں کوئی چھری رکھی ہوئی ہے تیز، یا کوئی میرے پاس کوئی اسلحے کی چیز، آپ اس کے لیے روئے نہ رگڑے نہ، میں آپ کو دوں گا، میں آپ سے محبت کروں گا تو چھری تیز چھری آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، یا کوئی گن یا کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ آپ جن چیزوں کے بارے میں ہم جو اللہ سے گلے کرتے ہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ کو تو پتہ ہی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. انہوں نے ہمارے لیے پورے کا پورا گلدستہ رکھا ہوتا، ہم ایک چھوٹی سی کلی کے لیے پھول کے لیے روتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گمان کیا ہے کہ تو مجھے بہتر دے گا. تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے آج تک کسی کا گمان توڑا. یہ جو ہمارے گلے ہیں نا، یہ ہماری صرف آپ سمجھ لیں کہ ہماری معصومیت کی وجہ سے. اور آپ نے بات کی گناہ کی، جب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے غضب کے اوپر آپ کے لیے رحمت طاری کر لی ہے، تو پھر آپ کے گناہ کدھر؟ اس نے تو کفار مکہ کے اوپر بھی آقا کریم نے ان کو معافی دے دی ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کی دیکھیں شان دیکھیں، آپ ان کی امت ہیں، تو پھر آپ نے کیا ایسا تیر توڑے ہوں گے. ہاں جو اللہ کے معاملات ہیں وہ اللہ دیکھے گا، جو انسانوں کو کونیاں چبوئیں گے اس کا آپ کو دینا پڑے گا. سورہ شورا پھر بات کرتے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 30 پہ میرے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ جو مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت کو تو میں درگزر بھی کر دیتا ہوں. بالکل یہ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے نہیں ملا وہ اللہ نے نہیں دیا، پیرنٹ نے دیا؟ ہماری اپنی سوچ ہے نا، ہماری اپنی انٹینشن ہے. تو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کی اورا کی انرجی فریکوینسی وائبریٹ کرے گی. آپ کی باڈی میگنیٹ ہے. آپ اگر آپ کی انرجی لو ہوگی تو لو چیزیں کریں گے، آپ کی ہائی ہوگی تو اچھے لوگ آپ کے اٹریکٹ کریں گے، آپ اپنی کامیابی کو اٹریکٹ کریں گے. تو آپ بجائے اس کے کہ لوگوں سے گلا کریں، ہمیں اپنی فریکوینسی اور اپنی وائبریشن پہ کام کرنا پڑے گا. پھر یہ ساری چیزیں بھاگتے ہوئے آئیں گی. یہ مکان، یہ درخت، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ جن کو ملے ہیں وہ کوئی ایلینز تو نہیں ہے، آپ کے اور میری طرح انسان ہی ہے نا. تو انہوں نے وائبریٹ کیا ہوگا اپنی انرجی کو اپنی، تو ملا آپ کریں گے تو آپ کو ہی ملے گا. اللہ نے بنائی تو آپ کے لیے، اور کس کے لیے بنائے؟